خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب خدا دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رویہ خود بدلنا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا خود بخود بدلنے لگے گی۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیچ سڑک پر بھی لٹکا دے تو بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانیوں کے سوراخ پیدا کر دیتی ہے کہ انسان ساری عمر سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتوں کو نہیں بچا سکتا۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پہ پرندوں کی طرح ہیں۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ان سے ہم بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہیں، پھر بھی خوش نہیں۔ آئیے رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں جو بن مانگے ہی ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحوں میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ عبادت کرتے ہو مگر ناحق لوگوں کو اپنی زبان سے یا اپنے کردار سے تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، تو جان لو کہ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اللہ پاک نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہو۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نفرت کرنے والوں سے نفرت کروں، کیونکہ میں مصروف رہتی ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔
اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری اوقات اتنی نہیں کہ جنت مانگوں یا رب، بس اتنی سی عرض ہے کہ جہنم سے بچا لینا۔